تو یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز آپ کو نظر آ رہا ہے ایران بند کر سکتا ہے، اگر یہ اس کو بند کر دیتا ہے تو پوری دنیا میں تیل کا بحران آ جائے گا۔ ترکی جو ہے کھل کر سامنے آیا جب سے یمن نے جنگ چھیڑی ہے، اس کے بعد حالات مختلف ہو چکے ہیں۔ اردوغان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر باقی طاقتیں ہمارا ساتھ دیتی ہیں تو پھر ہم تیار ہیں۔ اب یہ جو ریڈ سی والا بارڈر ہے جہاں سے یمن اٹیک کرتا ہے، اب اس کو بھی محفوظ بنانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مطابق ریڈ سی میں اسرائیل کی جانب سے میزائل بوٹس اور ڈرونز وہاں پر ڈپلائے کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یمن نے اسرائیل کا جینا مشکل کر دیا ہے اور اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یمن سے آنے والے بلسٹک میزائل اور ڈرون سے کس طرح سے دفاع کیا جائے، کس طرح سے اپنے بارڈرز کو محفوظ بنایا جائے، اور ان کی جانب سے اب بارڈرز پر بہت سارے اقدامات کرنے میں سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یمن کے بعد اب ترکی بھی بہت واضح طور پر میدان میں آ چکا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کی باقی طاقتیں تیار ہیں تو پھر ترکی بھی تیار ہے، اور وہ واضح طور پر کس چیز کا اشارہ دے رہے ہیں یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں ایک اور ٹیریفائیڈ نائٹ کا آج پھر سے آغاز ہو رہا ہے اور مزید فورسز آج پھر اندر بھیجی گئی ہیں۔ ساری تفصیلات کیا ہیں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم غزہ اور رفح بارڈر کی صورتحال شیئر کر لیں جو کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ رفح بارڈر جو مصر کے ساتھ جو بارڈر ہے، یہ اونلی بارڈر ہے جو غزہ کے ساتھ لگتا ہے، اور اگر کوئی سیف پیسج ہو سکتا ہے تو وہ یہ رفح کا بارڈر ہے۔ تمام امداد بھی یہیں سے اندر جا رہی ہے جو تھوڑی بہت جا رہی ہے۔ تو یہاں پر اس وقت جو پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کے کیمرے یہاں پر لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 500 لوگوں کی لسٹ جاری کی گئی تھی جو کہ ڈوئل نیشنل ہیں، وہ غزہ کو لیو کر سکتے ہیں۔ رفح بارڈر پر مکمل طور پر رش ہے۔ مثال کے طور پر یہ انہوں نے لکھا دی سچویشن از ویری کیوٹک ایٹ رفح بارڈر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لسٹ 500 لوگوں کی ہے لیکن وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اور اس میں یہ مت سمجھیے کہ پیلسٹینینز وہاں سے لیو کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ جو ڈوئل نیشنل ہیں وہ لیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان میں سے صرف 500 کو اجازت دی گئی ہے۔ کئی ایسے ہیں جو وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا نام لسٹ میں نہیں ہے، پھر انہی کے جو پیارے ہیں، جو فیملیز ہیں، وہ بارڈر کی دوسری طرف کھڑی ہیں لیکن ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی وہ کراس کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر سچویشن جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی دل دکھا دینے والی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہیں ان کو اب یہ الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ مصر میں ان کو لے جایا جائے اور وہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہاسپٹل ہیں غزہ میں وہ اوور کراؤڈڈ ہیں، پھر وہاں پر میڈیسن کی سہولیات نہیں ہے، پھر فیول وہاں پر ختم ہونے والا ہے، جس کے بعد مکمل طور پر تمام ہاسپٹلز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے 30 ہاسپٹل شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں، اور ہسپتالوں میں صورتحال یہ ہے کہ فرش پر رکھ کر مریضوں کو ان کی سرجری کی جا رہی ہے کیونکہ بیڈ اویلیبل نہیں ہے، پھر میڈیکل سٹاف وہاں سے جا رہا ہے۔ تو اب جو کریٹیکل سچویشن ہے جن مریضوں کی جو کہ ساؤتھ میں ہیں، ان کو یہ الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ ایجپٹ میں ان کو لے کر جایا جائے اور وہاں پر ان کا علاج کیا جائے، اور بارڈر کے ساتھ فیلڈ ہاسپٹل قائم کر دیا گیا ہے۔ اب یہ فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ جنگی جو صورتحال ہوتی ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے، وہاں پر عارضی طور پر قائم کیا جاتا ہے۔ تو بارڈر کے ساتھ ساتھ فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت قائم کر دیا گیا ہے، اور بہت سارے جو مریض ہیں جو زخمی ہیں وہ اس وقت الاؤ کیے جا رہے ہیں اور وہ مصر میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں پر ان کا علاج کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ دوبارہ سے کمیونیکیشن جو ہے وہ مکمل طور پر کٹ آف کر دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ نہیں ہے، ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے۔ تو جو غزہ کی اتھارٹی ہے، جو وہاں کی پیلسٹینین اتھارٹی ہے، انہوں نے ایجپٹ سے درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے لیے کمیونیکیشن کی سروسز جو ہیں وہ الاؤ کریں۔ مثال کے طور پر بالکل بارڈر کے ساتھ وہ جو سہولیات ہیں، جو لاجسٹکس ہیں، وہ ایسے پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کی ساری پابندیوں کے باوجود وہاں پر ٹیلی فون سروسز اور کمیونیکیشن سروسز بحال ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ مصر پر ہے، کیا وہ امریکہ کی انفلوئنس سے نکل کر غزہ کے لوگوں کو کمیونیکیشن دے گا، ایک اسلامی ملک کے طور پر اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے یہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کا فیصلہ آنے والے چند گھنٹوں میں ہونا ہے، لیکن یہ ریکویسٹ ایجپٹ سے، مصر سے کر دی گئی ہے کہ آپ ہمیں کمیونیکیشن دیں۔ یہاں پر ایک بڑا اہم مدعا یہ بھی ہے کہ اس وقت اسرائیل، امریکہ اور یورپین کنٹریز یہ چاہ رہے ہیں کہ غزہ کے جو 2.3 ملین لوگ ہیں ان کو مہاجر بنا کر ایجپٹ میں دھکیل دیا جائے، اور اس کے لیے ایجپٹ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور نہ صرف پریشرائز کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو ایک آفر بھی دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق
इजिप्ट को ये ऑफर दी गई है कि अगर आप ये रेफ्यूजीज कबूल कर लेते हैं तो फिर हम आपका जितना भी लोन है IMF के पास वो हम चुका सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो वाज़े बिल्कुल साफ साफ एक ऑफ़र है गज़ा को बेचने के लिए कि आप वहाँ से उन लोगों को आने दें इधर और गज़ा खाली कर दें ताकि हम वाज़े तौर पर उस पर कब्ज़ा कर लें और हम आपका लोन चुका देंगे। तो ये एक सीधी गज़ा को बेचने की ऑफ़र है। अब देखते हैं कि इजिप्ट जो है वो इसको कबूल करता है या नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर आप बाइडन का ट्वीट देखें तो उन्होंने कहीं पर यह नहीं लिखा कि मैं कोई सीज फायर की कोशिश कर रहा हूं या वहां पर अमन लाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा जी हमारी जो सारी कोशिश है वो है जो गज़ा के लोग हैं उनके लिए सेफ पैसेज की, यानी उनको सेफ रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि वो लीव कर सके। तो डेफिनेटली अब उन्होंने सेफ पैसेज इसराइल में तो उनको नहीं जगह देनी, गज़ा से निकल करके वो इसराइल के शहरों में आ जाए और वहाँ पर कोई मुहज्जर कैंप कायम कर दें, ऐसा तो नहीं होने वाला। जो कंट्री जिसका बॉर्डर साथ लगता है वो अकेला इजिप्ट है, तो इजिप्ट पर ये प्रेशर भी डाला जा रहा है और उसके सामने ये ऑफर भी रखी गई है। और ये भी आप बात ज़हन में रखें कि जो इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, वो आज से 10 साल पहले अमेरिका की मदद से ही अपनी हुकूमत में आए थे और उनके ही इन्फ्लुएंस में वो समझे जाते हैं। तो देखते हैं कि वो प्रेशर को किस तरह से देखते हैं और जो उनको ऑफर रखी गई है उस पर किस तरह से लेकर चलते हैं। इसके साथ साथ गज़ा की सूरत हाल पर बात करें तो जो जबालिया कैंप पर, रेफ्यूजी कैंप पर जो दर्दनाक हमला हुआ उसके असरात अभी तक ख़त्म नहीं हुए। जो शहादतों की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है और उस मलबे तले अभी तक जो लाशें अंदर दबी हैं, जो लोग अंदर दबे हैं, उनको अभी तक रेस्क्यू किया जा रहा है। यानी चूंकि ये एक बहुत ही इंटेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया था, बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर मुकीम थी, इतना ख़तरनाक वहाँ पर हमला किया गया कि 400 को निकाला गया है, 50 से ज़्यादा शहादतें हो रही हैं और अभी तक लोग उस मलबे तले से निकाले जा रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक घरों के घर जो हैं वो इस मलबे तले दफन हुए हैं। तो वो दर्दनाक मनाज़र अभी तक जारी हैं और उस सदमे से लोग अभी तक नहीं निकल पाए हैं। फिर हम थोड़ी सी अगर वेस्ट बैंक की बात कर लें, यानी गज़ा पर, तो ये हो रहा है और उसका जवाब यह है कि यहाँ पर कोई मज़ामती तहरीक है उसका हम खात्मा करने जा रहे हैं। लेकिन वेस्ट बैंक में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वेस्ट बैंक में ये बिल्डोज़र लेकर चढ़े हुए हैं और वहाँ पर मासूम फ़लस्तीनियों के घर गिरा रहे हैं और उनको घरों से बेघर कर रहे हैं, कईयों को कैदी बना रहे हैं और सैकड़ों वहाँ पर भी शहादतें हो चुकी हैं। और वहाँ पर जिनके घर गिराए जाते हैं वहाँ पर ये अपने शहरियों का आबाद करते हैं क्योंकि इससे पहले भी गैर कानूनी जो आबादियाँ हैं यहूदियों की वो वहाँ पर कायम है वेस्ट बैंक में। अब इस जंग का मौका देखते हुए वो मज़ीद आबादियाँ जो है वो वेस्ट बैंक में कायम कर रहे हैं। तो इनका मकसद यही है कि अगले 10-15 दिनों में मुकम्मल तौर पर गज़ा का भी सफाया कर दें और साथ साथ जो वेस्ट बैंक है, जो वहाँ पर आबाद है फ़लस्तीनी, उनको भी घरों से बेघर करके उनकी ज़मीन जो है उसको भी हथिया लिया जाए। फिर आप ये नेतन्याहू का बयान देखिए जो कह रहे हैं कि लॉन्ग वॉर, यानी वो इस जंग के बारे में वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि ये एक लंबी जंग है और लंबी ये चलेगी और गज़ा को हम किसी तौर जो है वो सीज़ फायर की तरफ नहीं जाएंगे और ये जंग हम आखिरी इसको अंजाम तक पहुंचा कर वापस आएंगे क्योंकि पूरी दुनिया का इस वक्त प्रेशर है। दुनिया में 120 ममालिक एक तरफ हैं और 14 ममालिक एक तरफ हैं जो कि इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन पूरी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी है जो कह रही है कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन वो किसी के प्रेशर में नहीं आ रहे। फिर आप उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान देखिए और इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गजा में क्या क़यामत बरपा है। वो कह रहे हैं कि द ग्राउंड इन गजा इज शेकिंग, न्यू फोर्स इज इन, कि वो कह रहे हैं कि जो वहाँ की ज़मीन है वो लरज़ रही है और हमने नई फोर्स जो है, नए अपने सोल्जर जो हैं वो अंदर भेज दिए हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा नुक्ता आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसराइल जो है वो बड़ी चालाकी से काम ले रहा है। यानी इसराइल जो है वो ये नहीं बता रहा कि ये हम फुल स्केल ऑपरेशन कर रहे हैं, हालांकि ये फुल स्केल ऑपरेशन ही है कि जहाँ पर उनके हज़ारों फौजी अंदर जा चुके हैं, फ़िज़ाई तौर पर मुकम्मल उनकी फ़िज़ाइया इस जंग में शामिल है, फिर नेवी मुकम्मल तौर पर इस जंग में शामिल है, आर्मर गाड़ियाँ और बाकी जितना भी आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो सारे इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हैवी वेपन इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इवन फॉस्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इलीगल है, जो कि क्राइम समझा जाता है। लेकिन दुनिया के सामने ये क्या दिखा रहे हैं कि ये हम लिमिटेड स्केल पर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अब फ्राइडे से इनकी आर्मी अंदर गई है और अभी तक वापस नहीं आई है।
تو وہ ایک فل سکیل وار شروع ہو چکی ہے، لیکن صرف دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے ایک پردہ سا رکھا ہوا ہے کہ جناب یہ کوئی فل سکیل آپریشن نہیں ہے، اور روز یہ کیا کرتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں فوجی روز بروز یہ اندر بھیج رہے ہیں، روز بروز نئے ٹینکس جو ہیں وہ اندر گھستے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو جناب غزہ اور وہاں کے حالات ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے اور عرب کیا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے عربوں کی ہم بات کر لیں تو ترکی جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آیا، جب سے یمن نے جنگ چھیڑی ہے اس کے بعد حالات مختلف ہو چکے ہیں، اور اردگان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم ریڈی ہیں کوآپریشن کے لیے اگر خطے کی باقی طاقتیں، یعنی وہ سعودی عرب کو کہہ رہا ہے، یو اے ای کو کہہ رہا ہے، قطر کو وہ مخاطب کر رہے ہیں کہ اگر باقی طاقتیں ہمارا ساتھ دیتی ہیں تو پھر ہم تیار ہیں ایک نئے سیکیورٹی میکنزم کے لیے غزہ میں، کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ پاگل ہو چکا ہے اور وار کرائم کمٹ کر رہا ہے، اور ہم اس کے خلاف جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں بھی جا رہے ہیں اور اس کے خلاف مقدمہ کریں گے، اور اگر باقی طاقتیں ہمارے ساتھ آتی ہیں تو پھر ہم جو ایکسٹریم سٹیپ ہے یہاں کے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ بھی ہم لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اب یہ ان کا بیان آپ دیکھیے، جو لوگ آج غزہ کے ہزاروں بچوں کی موت کو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ان کے پاس جو کچھ ہوگا اس پر کہنے کو کچھ نہیں بچے گا۔ عام بات یہ ہے کہ مشکل وقت میں بولنا آج سچ کا اظہار کرنا ہے۔ اسرائیل کے قتل عام کے خلاف آواز نہ اٹھانے والے ٹھنڈے وقت پر انسانی حقوق کے محافظوں سے انسانیت یا دنیا کو کوئی بھلائی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس طرح سے اردگان نے جو مڈل ایسٹ ہے، جو عرب مالک ہیں، ان کے سامنے اپنا پرپوزل رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ ترکی اکیلا تو جنگ نہیں لڑ سکتا، نہ جیت سکتا ہے، ان کے ساتھ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، باقی بڑی طاقتیں ہیں، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، تو ترکی اکیلا تو نہیں جیت سکتا، پھر ترکی نیٹو کا ممبر بھی ہے، بہت سارے اس کے اپنے معاملات ہیں۔ تو اگر باقی طاقتیں جیسے خاص طور پر سعودی عرب ہے اور قطر ہے، یو اے ای ہے، اگر یہ طاقتیں، ایران تو پہلے بھی کھڑا ہے، اگر یہ طاقتیں کھڑی ہوتی ہیں تو پھر گیم بدل سکتی ہے، لیکن اگر یہ طاقتیں نہیں کھڑی ہوتی تو پھر اردگان کس حد تک جائیں گے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب تھوڑی سی بات کر لیں یمن کی، جو یمن نے جنگ چھیڑ رکھی ہے اس کے بعد سے اسرائیل کے لیے بہت حالات مشکل ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو ریڈ سی والا بارڈر ہے جہاں سے یمن اٹیک کرتا ہے، اب اس کو بھی محفوظ بنانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے لبنان پر، سیریا کے بارڈر پر وہ لڑ رہے تھے، اب یہ نیا بارڈر جو ہے، نیا محاذ انہوں نے کھولا ہے، اور اب رپورٹس کے مطابق ریڈ سی میں اسرائیل کی جانب سے میزائل بوٹس اور ڈرونز وہاں پر ڈپلائے کیے گئے ہیں، تاکہ یہاں سے جو راکٹس آئیں گے، جو ڈرونز آئیں گے اور جو مزید اٹیک ہوگا اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے۔ لیکن یمن نے کہا ہے کہ جب تک غزہ پر مظالم بند نہیں ہوں گے ہم اپنے حملے نہیں روکیں گے، اور دن بدن نئے اور جو گھاتک ہتھیار ہیں ان سے ان پر حملہ کریں گے۔ اگر تھوڑی سی دنیا کی بات کر لیں، کیونکہ عرب تو جو کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور آپ سب کو گلہ بھی ہے کہ عرب اس طرح سے حصہ نہیں لے رہے، اور دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ عرب واقعتاً جو جس فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا چاہیے، خاص طور پر سعودی عرب، قطر اور یو اے ای، یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ اس طرح سے ریزسٹنس نہیں دکھا رہی۔ لیکن دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا جو باضمیر مالک ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ساؤتھ امریکہ کے مالک ہیں، برازیل ہے، کولمبیا ہے، بولیویا ہے، اس کے علاوہ دیگر مالک ہیں، انہوں نے اپنے جو تعلقات ہیں وہ کٹ آف کر دیے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسے ظالم ملک سے جو وار کرائم کمٹ کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے، اور انہوں نے اپنے ڈپلومیٹ مشن جو ہیں وہ واپس بلا لیے ہیں۔ تو دنیا جو ہے وہ سفارتی سطح پر اس کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، اسرائیل کے خلاف، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، مسلم امہ کیا کر رہی ہے، وہ اب آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو یو این کے ایک سینئر آفیشل ہیں انہوں نے ایک احتجاج کے طور پر ریزائن کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ مظالم ہوتے ہوئے، اس طرح معصوم لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم بے بس ہیں، اگر یونائٹڈ نیشن یوز لیس ہو چکا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، تو پھر ہمارا بھی یہاں پر بیٹھنا بنتا نہیں ہے۔ تو بڑے سینئر آفیشل ہیں جنہوں نے یہ ساری بات کہتے ہوئے ریزائن کیا ہے کہ میں اس یوز لیس جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا جو معصوم لوگوں کی زندگی نہ بچا سکے۔ تو بالکل دنیا تو کھڑی ہو رہی ہے فلسطین کے ساتھ۔ آخر میں خمینی کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور خمینی نے بڑا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کو، اسلامی دنیا کو آئل جو ہے اور دیگر جو ایکسپورٹ ہیں اسرائیل کی طرف وہ بند کر دینی چاہیے، اسرائیل کو آئل بند کریں، اور باقی جو چیزیں بھیج رہے ہیں آپ اسرائیل میں وہ بند کریں، کیونکہ اب یہ ہماری غیرت کا اور ہماری اسلامی دنیا کی عزت کا سوال ہے، اور جو غزہ میں ہو رہا ہے
یہ اس طرح ہم خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے کہا وکٹری از کمنگ، اور انہوں نے کہا کہ فتح جو ہے وہ بہت قریب ہے اور فتح جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہوں گی۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کیا اقدامات لے رہا ہے۔ یہ جو آئل کی بندش ہے، دیکھیں یہ جو پرشین گلف ہے، دنیا کا جو ہے 40% کہہ لیں یا راؤنڈ اباؤٹ اتنا تیل جو ہے وہ یہاں پرشین گلف سے جاتا ہے، کیونکہ کویت یہاں سے ہے، سیریا عراق کا تیل یہاں سے جاتا ہے، سعودی عرب ایران، ان سارے ممالک کا تیل جو ہے وہ اسی پرشین گلف سے ہو کر جاتا ہے۔ تو اگر یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ایران بند کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ ملکیت میں ہے۔ تو اگر یہ اس کو بند کر دیتا ہے تو پوری دنیا میں تیل کا بحران آ جائے گا، اور ایران اس چیز پر کام کر رہا ہے، لیکن فی الوقت وہ یہ بند نہیں کر سکتا، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ جو اس کے دوست ممالک ہیں جیسے چائنا ہے یا رشیا ہے، ان کے لیے یہ مشکلات لے کر آ سکتا ہے، اور باقی جو اس کے دوست ممالک ہیں اگر یہ بند کر دیتے ہیں تو پھر ان کو بھی تیل کی بندش ہو جائے گی، تو وہاں پر پرابلم آ رہی ہے۔ لیکن ایران اس حوالے سے اسٹریٹجی بنا رہا ہے اور اس کو بند کرنے کے لیے اپنا پلان بنا رہا ہے، لیکن اگر جب یہ بند ہو جائے گا تو پھر یورپ کے لیے اور باقی دنیا کے لیے بہت بڑی مشکلات آ سکتی ہیں۔ یہ ساری تفصیلات تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔